عمران خان صاحب نے بچوں کے ذہن جو ہے ان کو برین واش کیا، جی میں نے بالکل ایسا کہا، کیونکہ میرے سے جو سوال کیا گیا تھا منصور علی خان صاحب کی طرف سے، اس کا جو تھیم تھا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں یہ کہوں کہ عمران خان صرف ذمہ دار ہے۔ میں نے نواز شریف صاحب سے اپنے ایک کامن دوست کے تھرو بات کی، ٹارچر کرنے والی سول اتھارٹیز کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو بتایا تھا ہم آپ کو اس کیس کی وجہ سے ٹارچر نہیں کر رہے ہیں، جو آپ نے سوشل میڈیا پہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں ٹک ٹاکس یا دوسرے پروگرامز کیے ہیں وہ آپ کو فالو اپ کر رہی ہیں اور وہ آپ کے کیس کے پیچھے ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں مجھے بھیجا جواب کی ان کی نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے اور نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں نہیں کر رہا۔ پھر انہوں نے چیف کا نام لیا، میں نے ان سے کہا کہ یہ سارے ایک دوسرے پہ بلیم گیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کا بلیم اپنے پہ لینے کے بجائے میرے ملک کے ایک ادارے پہ ڈال دیا کہ جی اس کا چیف کروا رہا ہے۔ یہ زرداری صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے 92 میں، اور وہ میرے ساتھ ایک وعدہ کر کے گئے تھے کہ زندگی میں جب تمہیں کوئی کام ہوگا مجھے بتانا، اور جب یہ بات میں نے کی تو اس کے جواب میں ندیم افضل چند صاحب ہیں یا اس میں نہیں رہے گی اور یہ کرے گی، میں نے کہا جی نہیں، مجھے اس کو کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف لکھوا کے دینے کا میں کسی طور پہ بھی قائل نہیں ہوں، نہ میں لکھوا کے دوں گا۔ میرا عمران خان کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں، وہ جہاں جائے گی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ، اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں صنم جاوید صاحبہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی بڑی سرگرم رکن اور اس وقت جیل کے اندر ہیں۔ ان کے والد صاحب جاوید خان صاحب موجود ہیں۔ ان کا سوشل میڈیا پہ ایک انٹرویو کافی وائرل ہو رہا ہے جس سے منصور علی خان صاحب کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ منصور علی خان صاحب مختلف قسم کے سوالات پوچھتے ہیں اور اپنے سوالات کے اندر جناب ان کو اپنی باتوں میں گھیر لیتے ہیں، اور یہ کچھ باتوں کا وہاں پہ انکشاف بھی کرتے ہیں کہ جناب میری بیٹی کس طرح پاکستان تحریک انصاف میں آئی، کس طرح برین واش ہوا، اصل حقیقت کیا ہے۔ اور کیونکہ جاوید خان صاحب کے بارے میں ہر و عام شخص جانتا ہے کہ یہ ان کا شمار پاکستان پیپل پارٹی کے ان پرانے لوگوں میں سے ہوتا ہے جنہوں نے بینظیر صاحبہ کا ہاتھ اس وقت تھاما تھا جب بینظیر صاحبہ بالکل تن و تنہا تھی۔ تو کس طرح پیپل پارٹی کا گھر کی ایک فرد جو ہے اس پارٹی کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں آئی اور آج وہ پاکستان تحریک انصاف کی جن جان بنی ہوئی ہے، تمام کہانی جاوید صاحب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے منصور علی خان صاحب کے انٹرویو کا حوالہ دیا۔ منصور علی خان صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے کوئی بھی چیز نہیں کاٹی انٹرویو میں سے، نارملی تقریباً میں بھی ایک اگر یا اس طرح کے کوئی ایک فکرے کو کاٹا ہو جو آپ کوٹ کر رہے ہو کہ جی میں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب منصور علی خان صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے کہ جی عمران خان صاحب نے بچوں کے ذہن جو ہے ان کو برین واش کیا، جی میں نے بالکل ایسا کہا، کیونکہ میرے سے جو سوال کیا گیا تھا منصور علی خان صاحب کی طرف سے، مجھے معلوم ہے ان کا وہ بھی عمران خان صاحب کو زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں، اس کا جو تھیم تھا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں یہ کہوں کہ عمران خان صرف ذمہ دار ہے، عمران خان صرف ذمہ دار، یعنی کہ وہ آپ کی زبان سے یہ اگلوانا چاہ رہے تھے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے تمام مدعا جو ہے عمران خان پہ ہی ڈالیں آپ۔ جی میں نے ان کو کہا کہ جی عمران خان پہ اگر آپ الزام لگا رہے ہیں، یا ہم یہ کہیں، میں نے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ساری برین واش کرنے کا ذمہ دار عمران خان ہے تو یہ غلط ہے۔ عمران خان اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا چہرہ تھا، ان لوگوں نے بچوں کو آ کے خود 5 جو اس وقت کے جنرل تھے انہوں نے، اور چیف جسٹس صاحبان تھے، انہوں نے قوم کو آ کے یہ بتایا کہ نواز شریف بھی کرپٹ ہے، زرداری صاحب بھی کرپٹ ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کرپٹ ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی کرپٹ ہیں، اور آل ادر پولیٹیشین جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، صرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں۔ یہ میں نے تو ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا، یہ تو اسٹیٹ کا جو سب سے بڑا انصاف کا ادارہ تھا اس وقت، انہوں کو سرٹیفکیٹ دیا۔ میں نے تو کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان تبدیل ہونے جا رہا ہے اور ایک نیا پاکستان تعمیر ہونے جا رہا ہے، وہ ہمارے ایک محترم جنرل جو اس وقت ISPR کو ڈیل کرتے تھے ان کی اسٹیٹمنٹ تھی۔ تو اگر آپ عمران خان صاحب کو اس برین واشنگ کا آپ نے وہ اگر کا ورڈ ڈالا تھا بیچ میں، لیکن وہ ان کی ویڈیو اگر آپ دیکھیں، جو ان کی ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے تو اس میں اگر کا ورڈ نہیں ہے، یعنی کہ تھوڑا بہت منصور صاحب نے بھی جناب لفظوں کا ہیر پھیر کیا ہے۔ اگر آپ عمران خان صاحب کو اکیلے بلیم کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ذمہ دار وہ 500 لوگ بھی ہیں، یہ صادق اور امین قرار دیا اور جنہوں نے ان سے کہلوایا، ان سب کو پکڑ کے اٹک جیل میں میں نے یہ ریکویسٹ کی موجودہ آرمی چیف صاحب سے کہ ان سب کو پکڑیں، ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ اٹک جیل میں بند کریں
اور پھر قوم کو آ کے بتائیں کہ ہمارے لوگوں نے جھوٹ بولا تھا. عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے. عوام تو اب بغیر کسی ڈاؤٹ کے, میں نے انہیں کہا کہ 60 to 63% جو جھوٹ ہے اس کا 95% عمران خان کو سچ سمجھتا ہے. اگر آپ لوگ جنہوں نے یہ سچ, یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے, تو وہ جب تک جن لوگوں نے بچوں کے برین واش کرنے میں بنیادی رول دیا عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کو لا کے ان کے بہاپ پر یا ان کو لا کے ٹی وی پہ بچوں کو نہیں بتایا جائے گا تو بچے نہیں مانیں گے. آپ نیا الیکشن, مطلب آپ کے مطابق آپ نے ان کو یہ بتایا کہ جن لوگوں نے صادق الامین 5 لوگوں نے سرٹیفکیٹ دیا تھا, وہ جب تک 5 لوگ دوبارہ حلف کھا کے کہیں کہ جناب کی یہ صادق الامین نہیں, تب تک عوام نہیں مانیں گے. یس. اور دیکھیے اس میں میرا کہنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب بیسیکلی ایک جو فیس تھے ان کا, انہوں نے ہمیشہ استعمال کیا ہے. میں نے تو یہاں تک کہا کہ جی پاکستان کی 76 سال کی ہسٹری میں صرف بھٹو صاحب کے 3 سال جو میں نے اسٹڈی کی ہیں, اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول سول گورنمنٹ پہ ویسا نہیں تھا جیسا اس کے بعد تھا. اس سے پہلے بھی, اس سے پہلے بھی. اور جب دونوں پارٹیوں جو بڑی پارٹیز ہیں 12 یا 13, ان کے ساتھ COD ہو گیا, چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا, تو اس وقت سول لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک بندہ چاہیے تھا جس کے لیے عمران خان صاحب کا فیس استعمال کیا گیا. اچھا سر, منصور علی خان صاحب کے بارے میں جو بہت سے لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ وہ بہت سے انٹرویو پلانٹیڈ کرتے ہیں, مطلب کہ انٹرویو سے پہلے ہی وہ کوئی ایسا اسکرپٹ کریٹ کر لیتے ہیں. جیسے مریم نواز کا ایک کلپ وائرل ہوا کہ وہ مرسڈیز کی بات نہ کریں, آپ یہ بات نہ کریں, تو انٹرویو سے پہلے کچھ آپ کی باتیں ہوئی ہیں, انہوں نے آپ کو کہا کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا, آپ نے اس پہ یہ ریئیکٹ کرنا ہے, یا اس میں کچھ آپ نے ایسا کرنا ہے؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. اور میں منصور علی خان صاحب نے جو میرے سے باتیں کی, کچھ باتیں ہماری آف دا ریکارڈ ہوئیں, انہوں نے نہیں ڈالی ہیں. اور جو باتیں میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ کویشچن آپ میرے سے کرنا چاہ رہے ہو, اگر اس کو آپ نے چلا رہے ہیں تو پھر میرے سے کریں, اور انہوں نے کیا. لیکن شاید اس کو مجھے کمیونیکیٹ کرنے میں یا اس کو لوگوں کو سمجھنے میں پرابلم آئی. میں قطعی طور پہ عمران خان سنگل کو کسی بھی طرح کے کرائم کا ذمہ دار نہیں سمجھتا. اچھا, اس کے علاوہ کوئی کویشچن ایسا ہے جو آپ کا اور ان کا ہوا ہوں کہ 46 منٹ کا تقریباً انٹرویو جس ٹائم یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, جو انہوں نے نہ لگایا اور آپ نے کیا, اور بڑا اہم کوئی کویشچن ہو جس کا جواب آپ شاید یہ ہے کہ میں نے اس وقت, میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں کہ 5 جنرلز اور 4 چیف جسٹس جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے ماسٹر مائنڈ تھے, ان کے میں نے نام لیے تھے, وہ انہوں نے نہیں چلائے. مے بی اس سے یہ ہوتا کہ کسی ادارے کو برا محسوس ہوتا, شاید اس لیے انہوں نے نہیں چلائے ہوں. اچھا سر, یہ بھی بتائیں اس کے علاوہ, کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں بڑی چل رہی تھی اور سن بھی رہے تھے ہم کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں آپ کی بیٹی صنم جاوید صاحبہ کے پیچھے ہیں, ان کی وجہ سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, تو اس قسم کے سوالات کوئی نہیں پوچھے گئے یا آپ نے ایکسپلین کیا وہاں پہ؟ نہیں, دیکھیں ایسا ہے کہ اس منصور علی خان صاحب نے میرے سے یہ سوال کیا تھا, اور اس کے پیچھے اس واقعے, جب میں نے یہ کہا کہ جی میں نے نواز شریف صاحب سے بات کی, اور اس نے مجھے کہا, منصور علی خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے نواز شریف صاحب سے بات کی. میں نے کہا جی ہاں, میں نے نواز شریف صاحب سے اپنے ایک کامن دوست کے تھرو بات کی, کیونکہ وہ میرے لیے اس وقت ایک بڑا گریونس تھا کہ میری بیٹی کو ٹارچر کیا گیا تھا, فزیکل ٹارچر کیا گیا تھا, اور جو ٹارچر کرنے والی سول اتھارٹیز کے لوگ تھے انہوں نے اس کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو اس کیس کی وجہ سے ٹارچر نہیں کر رہے ہیں, جو آپ نے سوشل میڈیا پہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں ٹک ٹاکس یا دوسرے پروگرامز کیے ہیں, وہ آپ کو فالو اپ کر رہی ہیں اور وہ آپ کے کیس کے پیچھے ہیں. تو جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے اپنے دوست جو جن کی نواز شریف صاحب سے بھی بہت دوستی ہے, وہ لنڈن میں ہوتے ہیں, میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ نواز شریف صاحب کو بات کریں اور ان کو سمجھائیں کہ وہ مریم صاحبہ کو روکیں اگر وہ ایسی کوئی کام کر رہی ہیں. تو انہوں نے اس کے جواب میں مجھے بھیجا جواب کہ ان کی نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے اور نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں کر رہا, اور پھر انہوں نے چیف کا نام لیا, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ سارے ایک دوسرے پہ بلیم گیم کر رہے ہیں. یعنی کہ اس میں ان تمام جو آپ کی گفتگو یا میاں نواز شریف صاحب کے اپنے دوست کے تھرو, ان کے مطابق مریم صاحبہ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے, ان پہ جو بھی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, اور انہوں نے اس کا بلیم اپنے پہ لینے کے بجائے میرے ملک کے ایک ادارے پہ ڈال دیا کہ جی اس کا چیف کروا رہا ہے یہ.
میں نے کہا کہ یہ جب میں نے یہ سنا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ سب جو ہیں اپنی اپنی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ بلیم گیم کر رہے ہیں. تو دیکھیں اگر میں نے صنم سے معافی نامہ لکھوا کے اس سے کروانا ہوتا تو میں پہلے دن ہی کروا دیتا. اسے کہتا کہ جب وہ ایک اپنے ایک لیڈر کو جس کو وہ جس کی وہ فالوور ہے اس کو وہ سچا سمجھتی ہے تو وائی آئی فورس ہر کہ جی وہ تم غلط ہو. اگر وہ ٹھیک ہے, اگر آپ انہیں معافی نامہ کا کہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ معافی نامہ جو ایکسیپٹ کر لیں گے اور آپ کی بات کو مان کے وہ معافی دے دیں گی وہاں پہ؟ اتنا تو آپ جانتے ہیں, ہم تو دیکھنے والے تو بہت ضدی سمجھتے ہیں صنم صاحبہ کو. آپ کے مطابق کیا وہ اتنی ضدی ہیں؟ میں اس کو کبھی بھی نہیں کہوں گا. مجھے یہ پورا کانفیڈنس ہے کہ اگر میں اس کو کہہ دوں تو وہ فوراً کر دے گی, لیکن میں اس کو کبھی اس کے لیے مجبور نہیں کروں گا کہ وہ جھوٹ بولے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے بچپن سے اس کی تربیت کی ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, میں اسے کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو انویسٹیگیشن کرنے والے جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنے لیڈر عمران خان یا ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بلیم کرتے ہوئے, خواہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں, خواہ وہ لاہور کے پریزیڈنٹ جو ہیں میاں محمود الرشید یا چودھری اکرم عثمان یا چودھری اعجاز صاحب, ان کے اوپر ایلیگیشن لگا دیں کہ جی ان کے کہنے پر ہم نے کیا. اس کا کہنا یہ ہے کہ میں وہاں پہ موجود تھی, میں ہال کے پیچھے مال آف لاہور کے پاس کھڑی تھی, جو لوگ جا رہے تھے میں نے اس کی آڈیو موجود ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں, یہ جناب اس میں کیوں جا رہے ہیں, یہ سنتے کسی کی کیوں نہیں ہے, میں تو واپس جا رہی ہوں. تو وہ کہتی ہے جب میری آڈیو موجود ہے میں کیوں کسی کے اوپر جس کے بارے میں نہ میں کبھی نہ میں عمران خان سے علیحدگی میں یا کسی میٹنگ میں ملی ہوں, اگر کبھی ملاقات ہوئی ہے تو جو یوٹیوبرز کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس میں ہوئی ہے, میں ان کی تنظیم کا حصہ نہیں ہوں. میرا وہ لیڈر ہے, اب میں اس کو پسند کرتی ہوں بینگ پولیٹیکل لیڈر, تو وہ میرا لیڈر ہے. میرے ساتھ اس کا اختلاف بھی صرف یہ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو بالکل ٹھیک سمجھتی ہے اور وہ ٹھیک سمجھتی ہوگی, اس کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اگر اس کے پوائنٹ آف ویو کا وائی میں اس کو کیوں زبردستی اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہٹاؤں. جوید صاحب یہ بتائیں کہ تقریباً 120 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں صنم صاحبہ کو اندر, اور مختلف قسم کی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کبھی جج وہاں پہ نہیں آتے, کبھی وہاں پہ جو گورنمنٹ کا جو وکیل جو ان کا ہے وہ پروسیکیوٹر وہ وہاں پہ نہیں آتا. تو کیا صورت ہے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا معافی نامہ ہی واحد حل ہے یا اس کا کوئی طریقہ نکلے گا؟ دیکھیں جی, مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا طریقہ نکلے گا. مجھے اپنے کورٹس پہ جو لیگل پروسیجر ہے اس کو فالو کرنا ہے. میں نے آج کافی میرا خیال ہے 120 دن کے قریب یا جو 112 13 14 دن ہوئے ہیں, اس کے بعد اس کی جو آج بیل اپلیکیشن فار آرگومنٹ سیٹل ہوئی تھی, میں نے اپنے وکلا کے ساتھ جا کے, جس میں عامر جلیل, شکیل پاشا اور محترم جناب نصیر الدین خان صاحب نیئر وہ تھے, انہوں نے آرگومنٹس کیے. تو ہم نے میرٹ پہ آرگومنٹس کیے ہیں, لیکن جو اے ٹی سی کی کورٹ ہے اس کے کہنے کے باوجود جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں فراد علی شاہ صاحب, وہ 2 نوٹس پہلے 11:30 بجے کا ٹائم دیا گیا وہ نہیں آئے, پھر ان کے 2:30 بجے کا ٹائم دیا گیا وہ نہیں آئے. تو فائنلی جج صاحبہ نے وہ اپلیکیشن جو ہے اس کے اوپر ظاہر ہے جو گورنمنٹ کا اسپیشل پراسیکیوٹر ہے اس کی رائے لینی ہے, اس کے لیے پھر انہوں نے اس کو 16 تاریخ تک پینڈنگ کر دیا. جوید صاحب ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے جو سوشل میڈیا پر اوپر آپ کا وہ کلپ لگا رہے ہیں اور ٹویٹر کے اوپر, اور یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان اولاد کو چھوڑ دیا تھا, تو جوید صاحب کو چاہیے یہاں پہ کہ اولاد کو کنارہ کش کرے اور اس کے عمران خان کے سہارے پہ چھوڑ دیں؟ نہیں, میری جو بیٹی ہے وہ میرا پراؤڈ ہے. وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی انہوں نے ہدایت کے راستے سے کو اختیار کرنے سے انکار کیا تھا. میری بیٹی جو ہے وہ نہ مذہب کا کوئی معاملہ ہے, وہ سیاست کا معاملہ ہے. سیاست ہر آدمی, میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں, میری اپنی رائے ہے, وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے, وہ پڑھی لکھی ہے, اس کا آج کی جو
सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर ज़्यादा उसकी अप्रोच है, नज़र है। और प्लस ये है कि मैं अमली तौर पे पिछले 7-8 साल 2007 के बाद बीबी की शहादत के बाद पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। अगर पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने मेरी किसी बात का गलत मतलब लिया है तो उन्होंने तो इमरान खान साहब की बहुत सी बातों को मिस कैलकुलेट या मिस जज किया है। मेरा कतई तौर पे मतलब मेरी बेटी मेरा फ़ख्र है, मैं उसको क्यों छोड़ दूँ? अगर मुझे ज़रा सा भी ये डाउट होता तो मैंने तो आज गनी साहब जो हैं उनका एक मैसेज आया था तो मैंने उनको जवाब में लिखा था कि मुझे अपनी बेटी पे फ़ख्र है, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। अगर उसने जना हाउस में आग भी लगाई होती और वो मुझे बता देती कि जी मैंने आग लगाई है। अगर वो ये कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया उसने। मैंने उसको कहा कि जी मैं उस बात पर इतना ही यकीन रखता हूँ जितनी अल्लाह के ला शरीक होने पर। यानी कि आपको यकीन है कि आपकी बेटी मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। मेरी बेटी अगर कह रही है कि उसका रोल सिर्फ इतना था कि वो वहाँ पर वीडियो बना रही थी तो वो सिर्फ वीडियो बना रही थी। अगर वो कुछ किसी और एक्ट में मुलव्वस होती तो मेरे साथ कभी झूठ ना बोलती। 36 ईयर सर आपने अपनी ज़िंदगी के पाकिस्तान पीपल पार्टी को दिए हैं और आपका लखते जिगर इस वक्त जेल के अंदर है। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं उंगली हिलाएं तो पाकिस्तान का निज़ाम चेंज कर दें, तो जरदारी साहब ने कुछ अप्रोच नहीं किया आपकी बेटी के लिए? देखो बात ये है कि जरदारी साहब, मैंने अपनी शुरू की एक इंटरव्यू में कहा था कि जरदारी साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए थे 92 में और वो मेरे साथ एक वादा करके गए थे कि ज़िंदगी में जब तुम्हें कोई काम होगा मुझे बताना, मेरी ओपन तुम्हें ऑफ़र है, मैं जो भी काम होगा करूँगा। और जब ये बात मैंने की तो उसके जवाब में नदीम अफजल चंद साहब हैं जो पीपल्स पार्टी के एमएनए थे, बाद में वो पीटीआई में चले गए थे और फिर वापस पीटीआई में आ गए। उनके रेफरेंस से मेरे लॉयर विंग की तरफ से मुझे अप्रोच किया गया और मुझे ये कहा गया कि जी आप जाके सनम से ये कहें कि जी वो लिख के दे दे तो हम जो भी सोर्स है उससे क्या लिख के दे दे कि पीटीआई में नहीं है, पीटीआई इसमें नहीं रहेगी और ये करेगी। मैंने कहा जी नहीं, मुझे उसको कोई बात उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लिखवा के देने का मैं किसी तौर पे भी कायल नहीं हूँ, ना मैं लिखवा के दूँगा। अब आप मेरी तरफ से जरदारी साहब का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। अगर मैंने या उसने लिखवा के ही देनी है, माफ़ी लेनी है, तो जिन लोगों ने अंदर घुस के ये जो जना हाउस का वाक़या है इसमें जो वीडियो सबूत हैं उसके वीडियो सबूत जो हैं उसके मुताबिक सिर्फ एक औरत जो है वो जना हाउस के अंदर दाखिल हुई। ठीक है, अगर एटीसी में उस औरत को वादा माफ गवाह बना के यास्मीन राशिद साहिबा के ख़िलाफ़ और महमूद रशीद और असलम इकबाल के साथ उसकी ज़मानत दी जा सकती है, तो सारी औरतें जो किसी हालत में भी अंदर नहीं गई हैं, जो बाहर थीं, अगर कोई आदमी ज़ुबान से दुनिया के जो महज़्ज़ब तरीन ममालिक हैं उसमें भी किसी आदमी को अगर आप ज़ुबान से गालियां दे रहे हो तो कोई मुकदमा नहीं होता। आपको उस वक्त मुकदमे का सामना करना पड़ता है जब आप उसको फ़िज़िकल टच कर लें। अगर मेरी बेटी के किसी जो एक स्टेटमेंट या वीडियो जो उसने बहुत पहले कहीं रिकॉर्ड करवाई थी जिसमें वो कह रही थी कि हम हमारे लीडर की रेड लाइन क्रॉस करेंगे, जो करेगा हम उसका गिरेबान फाड़ देंगे, क्या उसने किसी का नाम लिया था? किसी का नाम नहीं लिया था। हर वो आदमी जो अपने लीडर के साथ सिंसियर होता है उसका रिएक्शन ऐसा ही होता है, और अगर वो अपने लीडर के साथ अपनी अटैचमेंट और उनकी फीलिंग वैसी हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। जब मुझे इतराज़ नहीं है तो किसी दूसरे को क्या तकलीफ़ है? क्या बात है। आखिर में जावेद साहब उनके जब वो बाहर आएंगी, हमें पता है जल्द बाहर भी आएंगी इंशाल्लाह ताला, और ये ना हो कि जो उनके आपके खिलाफ लोग उनको उकसाएं कि देखें जी आपके बाप ने आपके खिलाफ ये बात की थी, तो एक पैगाम यहाँ पे अपनी बेटी के नाम भी रिकॉर्ड करवा दें। मुझे अपनी बेटी पे फ़ख्र है, मुझे उसके नज़रियात पे, उसकी सच्चाई पे यकीन है। अगर वो अपने लीडर इमरान खान के साथ है, मेरा इमरान खान के साथ होना ज़रूरी नहीं है, मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, वो जहाँ जाएगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। वाह क्या बात। जी नाज़रीन, आप लोगों को सपोर्ट करूँगा जो मेरी बेटी के साथ होंगे। जी नाज़रीन, जावेद खान साहब के बारे में सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें गर्दिश कर रही थी जनाब, देखें जी बाप ऐसा है बेटी कैसी है, तो बाप जैसा मर्जी भी हो जनाब वो बेटी के साथ ही खड़ा होता है। जिनके घर बेटियां हैं वो बखूबी इस बात से जानते होंगे कि बेटियां
وہ میری بیٹیاں تو میرا فخر ہے بھائی. مجھے شاید میں آپ کو پہلی دفعہ آج آپ کے ساتھ آن کیمرہ اس بات کو شیئر کر رہا ہوں کہ صنم کی جو آنکھیں ہیں اس سے مجھے عشق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھیں میرے جیسی ہیں. ایک جب وہ آج سے 10 سال اس کے گھر میں بیٹا ہونے والا تھا, اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس نے اپنے بیٹے کی پیدائش سے 7 ماہ پہلے ہمیں بتایا کہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا. اس دن سے آج تک مجھے اپنی بیٹی کی آنکھوں سے عشق ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ناظرین, آپ کو بتا رہا ہوں. جی صنم جاوید صاحبہ کی وہ باتیں ہیں جو شاید نہ آپ نے کبھی پہلے سنی تھی نہ ہم نے پہلے کبھی سنی تھی. جاوید صاحب نے ان تمام باتوں سے پردہ اٹھایا اور ان کی آنکھوں سے محبت جھلک رہی ہے کہ اپنی بیٹیوں کتنا وہ مس کر رہے ہیں. جی اسرار, میں صرف پی ٹی آئی میں جو عورتیں اس وقت جیل کے اندر ہیں, خواہ وہ طیبہ راجہ ہوں, خواہ وہ عالیہ حمزہ ہوں, خواہ وہ ختیجہ شاہ ہوں, کوئی بھی عورت جو پی ٹی آئی کے اس وقت سٹرگل کے اندر اس جیل کے اندر ہے, میری تمام تر ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں. میں ان کو بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں. میں آتی ہیں, میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں آپ میری بیٹی کی طرح ہوں. جب مجھے اطلاع ملی کہ طیبہ کو اندر پرابلم ہے کسی دوسری سے, اس کو بیچاری کو کھانے کے حوالے سے ڈسٹرب کیا گیا, تو میں نے صنم کو لکھ کے بھیجا کہ مجھے آج کے بعد یہ پتہ نہ چلے کہ طیبہ جو ہے اس کو کھانے کے حوالے سے کسی نے کچھ کہا ہے. تجھے جو چاہیے ہو, جتنا چاہیے ہو, تم نے مجھے بتانا ہے. میں پوری کی پوری جو عورتیں ہیں ان کا کھانا میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں. کسی کے ساتھ کھانے کے حوالے سے یا آپس میں کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے تم لوگوں کو. کچھ لوگوں نے ایک ورڈ اور طارق متین صاحب کے حوالے سے ایک ورڈ ہے جس میں کہا گیا کہ جی میں نے یہ کہا کہ جی فلاں عورت یا کوئی پی ٹی آئی کی عورت کوئی غدار ہے. مجھے نہیں معلوم. مجھے پی ٹی آئی کی جو اندر کی عورتیں ہیں, ایک عورت ہے اس نے بتایا کہ جی اس کو ہمیں ڈرانے دھمکانے کے لیے بھیجا گیا ہے. جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے رائے ثاقب صاحب سے بات کی. اس نے کہا کہ یار وہ بہت اچھی بی بی ہے لیکن وہ بہت ڈر گئی ہے, اور وہ ڈر کی وجہ سے اندر اگر کسی کو کہتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غدار ہے. تو اصل میں کرتے یہ ہمارے دوست یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایک فکرے کو, سلیکٹو فکرے کو پکڑتے ہیں اور اس کو ویلاگ بنا کے اس پر لکھ دیتے ہیں جی جاوید صاحب نے فلاں کو غدار کہہ دیا. میں نے کسی کو غدار نہیں کہا. میرا کیا تعلق ہے میں پی ٹی آئی کی اندرونی جو پالیٹکس ہے اس میں رول دوں. اس وقت جو پرزنر وومنز صنم کے ساتھ جیل میں ہیں وہ یا میری بیٹیوں کی طرح ہیں یا میری بہنوں کی طرح ہیں. مجھے جب تک وہ اپنے کرائسس سے نکل نہیں آتی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. جب وہ صنم کے ساتھ باہر آ جائیں گی میں ان سب کو ایک دعوت دوں گا اور ان کو کہوں گا جی آپ اپنی اپنی پالیٹکس کریں اور میں اپنی پارٹی کے ساتھ رہوں. جی ناظرین, میں تو یہاں پہ یہ کہوں گا اگر بیٹیاں تو جو ہے رحمت ہیں اللہ کی طرف سے, اگر بیٹیاں ہو تو باپ بھی جاوید خان صاحب ایسا ہو کہ جو مشکل لمحے میں اپنے بیٹی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے, انہوں نے کہہ دیا میری بیٹی کے لیے میرا تن من سب حاضر ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اور پروگرام میں آپ نے پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس طرح جاوید خان صاحب کی باتوں کو چینج کر کے جو ہے بھڑکایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف. یہ پورا انٹرویو اس لیے کیے گا یہاں پہ تاکہ آپ کو تمام دونوں انٹرویوز میں صداقت نظر آ جائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.